الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي موضع آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
حضرات گرامی، آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت سب سے پہلے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ دوسری آیت ہے سورہ حشر کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یا ایمان میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا ہی نرم اور بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ولا تقاطعوا، اور نہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرو، قطع تعلق کرو ایک دوسرے سے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان کی فطرت میں اس طرح جذبہ رکھا ہے کہ وہ حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی انسان غصہ ہوتا ہے، کبھی راضی ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے۔ حالات اور معاشرے کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تعلقات کا اثر پڑتا ہے۔ تعلقات میں کبھی نرمی رہتی ہے، کبھی گرمی رہتی ہے، کبھی تعلقات سرد ہوتے ہیں تو کبھی تعلقات میں ہمارے تیزی آتی ہے۔ ہماری حرکات سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ہر قسم کا جذبہ ہمارے اندر ہے اور ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے، تو بعد میں کہا صحابہ کرام کے بعد آئے، چاہے ہم سے پہلے جو مومن گزر چکے ہیں ان کے بعد ہم آئے، تو ہمارے لیے اللہ نے گویا کہ ایک دعا سکھلائی ہے کہ ہم کیا دعا کریں کہ اللہ ہم سے پہلے جو مومن گزر چکے ہیں، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں، ہے نا، اللہ ان کو بخش دے، ہمیں بخش دے، ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ اے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یا بڑا ہی تو اپنے بندوں کے لیے نرم ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بغض کیا ہے؟ کسی کی دشمنی اور عداوت کا جذبہ دلوں میں دیر تک پالنا، یہ کیا ہے؟ یہی کینہ ہے اور یہی بغض ہے۔ سماج میں ہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ہم سے خوش ہی رہے یا ہم ہمیشہ ہر آدمی سے خوش ہی رہیں۔ ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کی باتوں سے، حرکات سے تکلیف پہنچے گی، لیکن تکلیف پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ ہم اس کے خلاف دل میں کیا کینہ ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، بغض ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، اور جب موقع ملے اس کا اظہار کریں۔ ہاں کینہ اور یہ بغض نہ ٹھیس لگی ہے، ہو سکتا ہے دل میں رہے، لیکن اس کا اظہار کرنا غلط ہے۔ بھائی یہ رہے گا، ہو سکتا ہے رہے گا، پکا ہے اس میں، ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دل ہمارا بالکل صاف ہو جائے، رہے گا، لیکن اس کا اظہار کرنا چاہے زبان سے ہو، چاہے اپنے جسم کے اعضاء سے ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، یہ غلط ہے، اسلام میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے خلاف کینہ بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو معاشرہ انتہائی پاک و صاف ہو، لیکن میرے بھائیوں کیا ایسا ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب سے صحیح طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر بغض، عداوت، کینہ، یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کیا؟ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی اگر تکلیف ہم سے کسی کو پہنچ گئی اور کسی سے ہم کو پہنچ گئی تو ہم اس کو گانٹھ باندھ لیتے ہیں، اور موقع بموقع اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ بھائی جیسے ہمیں موقع ملا، آپ کو موقع ملا کسی کے خلاف کچھ بولنے کا، جس سے ہماری تھوڑی سی کوئی انبن ہو گئی ہے، اور جیسے ہم نے کہا رہے فلاں تو ایسا ہے، یہ ہے کیا؟ بھائی کینہ ہے، بھائی غیبت تو ہے، لیکن یہ کینے کا اظہار ہے، آپ کے دل میں ہے اس کے خلاف، تبھی آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھائی ضرورت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے کچھ کہو۔ فائدہ کیا ہے؟ کیا ملنے والا ہے؟ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، تو یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ آپ لاکھ کہیں کہ آپ کا دل صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہم کہیں ہے ہی نہیں۔ اگر دل صاف ہوتا تو یہ بات جو ہم ابھی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہرگز نہ کرتے، لیکن کینہ ہے ہمارے دل میں۔ اس کینے کو اتنا ہم پال رہے ہیں کہ میرے بھائیوں ہماری دعا سلام بھی بند ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کہ جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا اور وہ ایسے ہی مر گیا، فمات دخل النار، وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، دیکھیے اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ بھائی ٹھیس لگتی ہے، یہ دل گوشت پوست کا ہے، ٹھیس لگتی ہے، لیکن ٹھیس لگنے کا مطلب ظاہر سی بات ہے ٹھیس لگی ہے تو فوراً ہم راضی تو نہیں ہو جائیں گے، تو 3 دن 3 رات ہے نا موقع دیا ہے، 3 دن 3 رات کہ آدمی سوچے، غور و فکر کر لے کہ میں اس سے الگ ہو رہا ہوں، اس سے قطع تعلق کر رکھا ہوں اور کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ 3 دن میں آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو موقع دیا ہے 3 دن کا۔ اور میرے بھائیوں ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ کی بخشش ہو جائے۔ نماز روزہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ رب العالمین ایسوں کو معاف کرتا ہے کیا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ابواب اللہ نے جمع استعمال کیا ہے، یعنی ایک دروازہ نہیں، باب نہیں، ابواب، یعنی جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو ہر ایسے بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ إِلَّا رَجُلًا
کانت بینہ و بین اخیہ شانہ، مگر ایسے آدمی کو نہیں بخشا جاتا ہے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ فیقال، کہا جاتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، کہ ان کو چھوڑ دو، ابھی ان کو موقع دو، ان کا ابھی یہ صلح کر لیں، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، 8 دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر آدمی کو بخشا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ تو شرک تو ہے ہی بہت بڑا گناہ، لیکن ایسے آدمی کو بھی معلق رکھ دیا جاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی انسانی تعلقات آپس میں کینہ نہ رکھنا اسلام میں بہت ضروری ہے۔ آئے دنیا میں ہم اسی لیے ہیں، اور اللہ نے بنایا ہے، یہ سب آزمائش ہے بھائی، ٹھیس لگے گی، تکلیف پہنچے گی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے، لیکن کیا ہے، یہ دل اتنا بڑا رکھے نا کہ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا یہ چھوٹے آدمیوں کی پہچان ہے کہ آدمی تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہوئی، اس کی آنا جاگ اٹھی، ارے میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اس نے یوں کہہ دیا کیا۔ اور دیکھ لو سماج اور معاشرے میں ہے ایسا، بھائی کون سے بڑے ہو گئے ہیں آپ، کتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، کیا درجہ ہے آپ کا، آپ اللہ رب العالمین سے تو بڑے نہیں ہو گئے ہیں نا۔ اللہ ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، بندے ایک دوسرے کو معاف کریں آپس میں۔ اللہ کتنا ہمیں معاف کر رہا ہے، لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کینہ بھرا ہوا ہے سب کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں کینہ ہے، اور اس کا اظہار موقع بموقع ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے خلاف کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی اتنا برا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو حسنہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ارے ہم نے نبی کو کتنا اسوہ بنایا ہے بھائی، کتنا اسوہ بنایا ہے، کتنا نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ نبی سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی ہے کیا؟ انبیاء کرام کو جتنا ستایا گیا ہے، اور خصوصاً ہمارے نبی کو جتنی تکلیف دی گئی ہے، اس سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی ہے ہمارے اپنی اس امت میں، یا ہمیں ایک دوسرے کو کوئی تکلیف دے رہا ہے؟ لیکن نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی نے کس طرح معاف کیا ہے دشمنوں کو، جانی دشمن، ان کو کتنا معاف کیا ہے۔ ایک لخت کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مکہ والو تم سب آزاد ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے اوپر، کچھ بھی سرزنش نہیں ہے، کچھ نہیں کہتا ہوں، جاؤ سب آزاد ہو۔ ابو جہل جانتے ہیں، جنگ بدر کا کمانڈر تھا ابو جہل، اور ابو جہل نے کتنا آپ کو تکلیف دیا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ جو مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی، جب وہ بھاگ کر یمن جانا چاہتا فتح مکہ کے بعد، اللہ کے رسول، اس کی بیوی مسلمان ہو چکتی ہے پہلے سے، وہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو بھاگ کر؟ کہا محمد کے دربار سے نا، محمد سے بہتر انسان تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ وہاں سے واپس آتا ہے، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اکرمہ آ رہا ہے جس نے جنگ احد میں دیکھیے بہت نقصان مسلمانوں کو پہنچایا، غزوہ احزاب میں آیا، سب میں آیا، لیکن جیسے پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ آ رہا ہے تو آپ اس قدر تیزی سے اس کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر چادر تھی، وہ چادر اوڑھ رکھے تھے، چادر گر جاتی ہے، اتنی تیزی سے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مرحبا بالرکب المہاجر، اے مہاجر، یعنی بھاگ کر جا رہا تھا چھوڑ کر مکہ، کہا تیرے لیے خوش آمدید، مرحبا ہے تیرے لیے، اور عزت سے بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے بھائی، نبی کا نمونہ ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ہم مسلک ہیں، ہم دین ہیں، ہم برادر ہیں، رشتہ داری بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے آدمیوں کی پہچان ہے کہ تھوڑی سی بات کو گرہ بنا لے، گانٹھ بنا لے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے، جس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نا، جو چھوٹے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات لگی تو اچھل گئے، تو کیا ان کو بڑا کم ظرف کہا جاتا ہے کہ ان کا ظرف بہت ہلکا ہے۔ تھوڑی سی بات میں ابھی تعریف کر رہے تھے
تعریف کر رہے تھے کچھ دن پہلے، لیکن بیچ میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، لگا یار بہت برا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری قوم کو پتہ چلے گا تو ابھی یہ ہماری برائی کرنی شروع کر دے گی، تو آپ پردے کے پیچھے چھپ گئے اور یہودیوں کو بلایا آپ نے، تو کہا اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے سید ہیں، سید کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں، بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کہا کہ اللہ اس کو بچائے اس مذہب سے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سن رہے تھے اور باہر نکلے کلمہ پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہی یہودیوں نے کہا نا کہ ارے یہ ہم میں سب سے برا انسان اور برے انسان کا بیٹا، سب سے ذلیل۔ کہا دیکھو اللہ کے رسول، دیکھو یہ قوم ہے ہماری، یہ میرے بھائیوں ہمیں اللہ نے ایسا بنایا ہے، ہو سکتا ہے ٹھیس لگے گی لیکن ہم دل میں کینہ نہ رکھیں، نکال دیں، بھئی ہو جائے گا نا، لیکن راضی کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ الرجلانی یلتقیانی، کہا دو آدمی ایک ساتھ ملتے ہیں، تو کہا کہ اس میں سلام میں پہل کون کرے؟ تو آپ نے کہا اولاہما باللہ، کہا کہ جو ان میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ سلام کرے، کہا جو ان میں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک وہ سلام کرے۔ اور حدیث کیا ہے؟ البادیو بالسلام کبرم بریء من الکبر، کہا جو سلام پہلے کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے۔ بھئی دو آدمی ملتے ہیں، سلام میں پہل کون کرے؟ کون سلام کرے پہلے؟ تو آپ نے کہا جو بہتر ہوگا اللہ کے نزدیک وہ پہلے سلام کرے گا، تو گویا کہ سلام کرنے والے کا درجہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ملتے ہیں، ہمارے کینہ بھرا ہوا ہے۔ حدیث ہے کہا کہ یہ جائز نہیں کہ مسلمان کے لیے ہے نا کہ ملاقات ہو تو کیا کریں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُورِدُ هَذَا وَيُورِدُ هَذَا، کہا کہ وہ چہرہ اپنا ادھر پھیر لے اور دوسرا چہرہ اپنا ادھر پھیر لے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو بہتر ہو نا وہ ان میں سے بڑھ کر سلام کرے۔ بھائی جو سلام کرتا ہے اگر سامنے والا کینہ رکھتا ہے تو رکھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کم سے کم یہ تو اس سے پاک ہو گیا، یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ شامل وہ ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اسلام ہے، چاہتا ہے کہ مسلمان کہیں رہیں دنیا میں، کوئی زبان ہو، کوئی ان کی تہذیب ہو، ہے نا، لیکن وہ کیا ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ رکھیں۔ اسلام سے بڑھ کر نہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان مومن کیا بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے اندر صلح کراؤ۔ اب یہاں مومن کیا ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں، بھی ساری دنیا کے مومن۔ ہمیں ٹھیک ہے یہ دنیا یہ زمانہ ہے کیا سرحدیں بٹی ہوئی ہیں، لیکن سرحدیں نا مسلمانوں کو بانٹ نہیں سکتی ہیں، دیکھا جائے تو نہیں بانٹ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے یہ زمانہ ہے نیا ایک، ہے نا، الگ الگ سرحدیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے وہاں نہیں جا سکتے ہیں بغیر ویزا پاسپورٹ کے، لیکن ہمیں سرحدیں نہیں بانٹ سکتی ہیں۔ یہ اللہ نے جو قرآن میں دعا سکھلائی ہے کیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہمارے مومن بھائی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بخش دے۔ ارے دنیا کے سارے مومن جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کوئی انڈیا کے نہیں یا ہمارے ہی گاؤں کے نہیں، ساری دنیا کے مومن، اللہ سب کو بخش دے۔ یہ سارے مسلمانوں سے مومنوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے کس قدر متنفر ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی دوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ نیکی اور برائی نہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہا کہ تم ایسے برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو جو بہتر ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا کہ وہ گویا کہ بڑا جگری دوست ہے ہمارا۔ اور
اللہ نے کہا آگے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہا کہ یہ کام نا، یہ بات تو صرف وہی کر سکتا ہے جو بڑا نصیبے، جو صبر کرے، بڑے صبر والا ہو، اور یہ کام، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو بڑے نصیبے والا ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے اور کیا کہا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، کہا کہ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بھائی بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف پہنچے لوگوں سے تو کہا کہ صبر کرو، صبر کرنا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آپ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اے نبی صبر کر تو، یہ مکہ والے جو کہتے ہیں نا، کہا کہ ان پر صبر کر، اور کیونکہ یہ جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، یعنی جو بڑے مرتبے والے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے جیسے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور ان کے لیے کیا بد دعا کے لیے جلدی نہ کر، عذاب کے لیے جلدی نہ کر، ان کے لیے، ان کے بارے میں کچھ منہ سے غلط نہ نکال کہ ان پر عذاب آ جائے یا بد دعا کر، تو کہا صبر کر۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا کہ جس نے معاف کیا، جس نے صبر کیا اور جس نے درگزر کیا، تو کہا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جو معاف کرتا ہے نا اور صبر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھے، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آج ہم لوگ نا اتنے ہلکے ہیں، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ساری خرابیاں ہمارے اندر، جو آپس میں نفرتیں ہیں، جو آپس میں خلیج ہیں، یہ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا نا وجہ تو ہوگی، سماج معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کینہ رکھیں۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ دو بھائی اگر لڑ جائیں نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو مسلمانوں کی گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کراؤ، اور اگر ان میں سے کوئی کیا ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو کہا اس سے جنگ کرو، قتال کرو اس سے، یہاں تک کہ کیا وہ حق پر واپس آ جائے۔ تو قرآن میں تو اللہ اتنا کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے نا کہ مسلمان آپس میں نفرت نہ کرے ایک دوسرے سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ایک جگہ رہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری ہے، ہم آپس میں اتنا نفرت کریں کیا؟ اور یہ بھی سن لو کان کھول کر کے کہ میرے بھائیوں، نماز نہ سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے سے بھاگیں نہیں، نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کینہ کیوں رکھیں ایک دوسرے کے خلاف؟ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ارے آج کہا جاتا ہے، بڑے مفتیوں کا فتویٰ تو یہ ہے، عبداللہ بن باز جیسے لوگوں کا، اگر آدمی امام مشرک ہے، مشرک یعنی کلیئر شرک کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ ارے مشرک کی تو ویسے نماز نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی اللہ نے کہا نا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کرام کی جماعت بھی شرک کر لے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب انبیاء کرام کو دیکھ لو کہ انبیاء کرام ہے نا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اللہ کی نگرانی میں انبیاء کرام جی رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شرک کی نا قباحت اور شرک کتنی بری چیز ہے اور اللہ کے نزدیک کتنی خراب چیز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، کہ یہ لوگ شرک کر لیں تو کہا ان کے اعمال برباد کر ہو جائیں گے۔ اور اپنے نبی سے کہا لئن اشرکتا، اے نبی آپ شرک کر لیں آپ تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایک مشرک آدمی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، بھائی شرک کر رہا ہے نا، عقیدہ ہے اس کا شرک کا، درگاہوں پر جاتا ہے اور نہ جائے تو میں نے کہا مشرک تو ہے، کیسے عقیدتاً مشرک ہے۔ ایک امام ایسا آ جائے، مثال کے طور ابھی آ جائے یہاں اور ہاتھ اوپر باندھنا شروع کر دے، رفع دین کرے، آمین زور سے کہے، پاؤں سے پاؤں ملائے،
ہے نا، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہو کہ بھائی اللہ کے علاوہ یہ دوسرے بھی سنتے ہیں، یہ فریاد رد دوسرے بھی ہیں، وہاں بھی جانے سے کچھ ملے گا، تو عقیدہ تو ہے نا بھئی، عقیدہ تو ایسا ہے تو مشرک ہے وہ، تو جائے چاہے نہ جائے بھئی، عقیدہ ہے نا، تو عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، عقیدہ ہی سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی زبردستی تلوار کے نوک پر ہے نا ابھی ہمیں کیا درگاہ پر جھکا دے، لیکن ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے نا، تو اللہ ہمیں تھوڑے پکڑے گا اس کے لیے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، زبردستی کر رہا ہے نا ہمارے ساتھ، جھکا دیا تو جھکا دیا، اگر ہم نے کچھ وہاں چڑھا دیا تو چڑھا دیا، کیونکہ تلوار کے نوک پر کر رہا ہے، بندوق کی گولی پر بھائی، بندوق کی نال پر، تو وہاں اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا، کیوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، زبردستی کروا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی بظاہر بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن عقیدہ اس کا ہے تو مشرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال برباد، تو ہماری نماز کہاں سے ہوگی؟ جب اس کی خود کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو ہماری کہاں سے ہوگی؟ تو علماء نے اس طرح کے پیچھے تو نماز آدمی کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھ لیا تو اس میں کوئی فتنہ، بھائی فتنہ ہوتا ہے، فتنے سے بچنے کے لیے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا نا دیکھے گا کہ ایسے لوگ حاکم بنیں گے، تم ان کو ناپسند کرو گے، وہ تم کو ناپسند کریں گے، وہ نمازوں کے اوقات نکال کر پڑھیں گے، تو کہا تم اول وقت میں نماز پڑھ لو، یہی نماز کا جو ٹائم ہو گیا پڑھ لو نماز، اور فتنے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، یہ حدیث ہے کہ رہی فتنہ دیکھو، الفتنۃ اشد من القتل، فتنے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ یہ قتل سے برا ہے، یعنی فتنہ نا قتل سے برا ہے۔ اور صحابہ کرام کے یہاں جب بیعت ہوا کرتی تھی خلیفہ کی نا، تو اس میں ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی بیعت نہ کرے تو صحابہ کرام تلواریں نکال لیتے، گردن کاٹ دوں گا تیری، کیوں بھئی فتنہ کر رہا ہے نا، یہ ابھی بیعت نہیں کرے گا، دوسرے بیعت نہیں کریں گے، فتنہ ہوگا، تو ایک آدمی کا مار دینا، دیکھو قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بدتر ہے، سخت ہے، تو یہ فتنہ بہت بری چیز ہے، ہمیں نا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے ہماری جماعت میں یا آپس میں دراڑ ہو، اختلاف ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھیں اپنے دلوں میں، کیا پتہ کب مر جائیں، کیا لے کر کے جائیں گے، کیا ملنے والا ہے، آپس میں میل محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں سے کینہ کو نکال دے، بغض کو نکال دے، ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے، اور ہم جو بھی عمل کریں پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔